ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دین کو سمجھا ہے، دین نال محبت کی ہے، دین نال وفا کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر نماز کو کدے بھی منہ نہیں ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی نماز کی حالت کے اندر۔ ان نماز ادا کرنے واسطے آپ صف کے اندر کھڑے سن تے صفاں کے اندر ہی قاتل چھپے رہے تھے۔ اس نے این صف بندی کی حالت کے اندر آپ نے بچہ پکڑا، قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ خیر آپ کچھ دن 2-3 دن زخمی رہے، انہاں 2-3 دنوں کے اندر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے درد کی وجہ نہ غشی تاری ہو جاتی تھی، تو آپ کا حکم یہ ہے کہ اگر میرے سے غشی تاری ہو جائے، وضو کی تاری ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو میں ان کو اٹھا کے نماز ضرور ادا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی کہ فجر کا ویلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان پاک ہستیاں دا، ان مقدس ہستیاں دا جو زندگی ہے، انہاں کا جو زندگی کا معمول ہے، وہ اس کے اندر تمہیں کدے بھی یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے نماز تو منہ کیا۔ حتیٰ کہ تاجدار کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ اور آپ کے رفقاء اور آپ کے جانثاران جتنے بھی سن، انہاں سارے کی قربانی کا زندگی کا مطالعہ کرو تو یہ چیز ملتی ہے کہ ساری زندگی کا ایک پاسے کربلا کے میدان کے اندر حسین نے اپنا آخری سجدہ بھی کلامے کی، اپنی آخری نماز بھی نہیں چھڑی۔ تو ساڑھا حق بنتا ہے بحثیت مسلمان انہوں نے غلام، انہوں نے نقشے قدم تے چلیے۔ قرآن نے بھی سامنے حکم دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ دعا مانگیا کرو، یا اللہ اپنے پیاریاں دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق عطا۔ اب نمازی دعا مانگنے ہیں سورۃ فاتحہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ یا اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگ 4 قسم دے بیان فرمائے، فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیاں دا، صدیقاں دا، شہیداں دا تے ولیاں دا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا دعا مانگیا کرو، یا اللہ نبیاں دے راہ تے چلا، صدیقاں دے راہ تے چلا، شہیداں دے راہ تے چلا، ولیاں دے راہ تے چلا۔ امام حسین علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہاں دا راہ کہ انہاں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، انہاں دی غلامی کے اندر زندگی گزاری ہے کہ اپنی زندگی دی آخری نماز بھی انہاں نے چھڑی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان
ایک انعام یافتہ لوگ نے، تاجدار کربلا امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے اندر بھیجا اور امام مسلم کی شہادت بھی کوفے کے اندر ہوئی۔ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد، اس نے امام مسلم نو کوفے دے گورنر ہاؤس دے چبوترے تے کھڑا کیتا اور چبوترے تے کھڑا کر کے دھکا دے کے شہید کیتا گیا۔ اس کو پہلے آپ نے گرفتار کرنے واسطے سپاہی بھیجے گئے، سپاہی کے نال آپ نے مزاحمت فرمائی اور دوران مزاحمت آپ نے ہونٹ سے تلوار کی لگی، آپ نے پانی قبول کیتا، پانی آپ نے پیتا گیا، مگر خون کا جو خون چل رہا سی پانی پی نہ سکے۔ محمد بن اشعث جادہ نامی عورت کا بھائی، جو کہ بظاہر رشتے میں امام حسن کا سالہ لگتا تھا، اس نے کہا مسلم آپ کو ہم امان دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تلوار پھینک دو۔ آپ نے تلوار پھینک دی، انہیں گرفتار کر لیا اور کوفے کے اندر لے آتا گیا۔ بحث و مباحثے کے بعد امام مسلم کو گورنر ہاؤس کے چبوترے سے دھکا دے کر گرا کر شہید کیا گیا اور پھر بعد میں ابن زیاد کو بتایا گیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں، مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ امام مسلم نے ان اپنے صاحبزادوں کو ام ہانی نامی شخص کے سپرد کیا کہ ام ہانی انہاں میرے پترا نو کسی طریقے مدینے پہنچا دے گئی۔ اس کو بعد عبید اللہ ابن زیاد نے انہاں بچیاں کی تلاش کروائی، تلاش کروا کے انہاں بچیاں کو گرفتار کروا لیا، گرفتار کروا کے تے یزید نو خط لکھیا کہ امیر المومنین حسین ابن علی کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے تھے، انہوں نے بیعت لینا شروع کی، میں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو ہٹا لیا، مسلم نے مزاحمت کی، میں نے اس کو قتل کروا لیا، لہذا اس کے 2 بیٹے ہیں وہ میری قید میں ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان یزید کی طرفوں حکم نامے نے تلاسی کی یزید نے بچوں کے بارے کی کہتا ہے، قید خانے کا جیڑا سیکورٹی گارڈ سی نا، وہ توالی سپرینٹینڈنٹ، وہ سیگا محب اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس وقت اس نے پتا چلیا کہ یہ تے رسول اللہ دے خاندان دے صاحبزادے دے خاندان دے بیٹے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل دے 2 شہزادے نے اور امام مسلم دے بیٹے نے، امام مسلم کو شہید کر دیتا گیا، یہ یتیم بچے نے، بڑا ترس آیا، اس نے رات دے اندھیرے کے اندر انہاں 2 شہزادیاں قید خانے جو آزاد کر سبحان اللہ۔ سید زادیاں نے دعا فرمائی کہ تو سانو ایتھوں آزاد کیتا ہے، اسی دعا کردے ہیں اللہ تینوں آخر میں وچوں آزادی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور نال سپرینٹینڈنٹ نے اپنی انگوٹھی اتار کے دیتی، فرمایا ایک بندہ نال بھیجا کہ میں بندہ ڈھونڈا، فلانا قافلہ جائے گا، اس قافلے کے نال میرا بھائی بھی ہے، اے میری انگوٹھی بطور نشانی انہوں دینا، یہ ساری کہانی دسنا تو تانوں با حفاظت مدینے پہنچا دے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ان بچیاں کو رات کے اندھیرے کے اندر نکالیا گیا ادوں سڑکاں روڈ ایڈا نظام تے ہوندا کوئی نہیں سیگا بس ایویں اور ٹیوے دے حساب نال راہ ہوندے سیگے ٹپے تے بیابان تے جنگلاں دے علاقے ہوندے سن وہ آدمی لے کے ٹر پے ہیں بچیاں نوں کہ پترو آؤ میں تانوں مدینے کی طرف قافلہ جا رہا اس قافلے کا نال ملا دیواں ٹرن لگ پے ٹرتے رہے کہ پیدل سن وہ قافلے والے اگے سن جس وقت قافلہ نظر آنے لگ گیا نا اس آدمی نے کیا پترو دوڑ کے اس قافلے کے نال آ جاؤ وہ کیونکہ قافلے میں پیدل تے سوار ہر قسم کے لوگ ہوتے سن اور قافلہ تسی دوڑ کے رل جاؤ تے میں ہوں واپس ہونے لگا تسی نال شامل ہو جاؤ تے مدینے پہنچ جاؤ گے وہ ننھے شہزادے ٹرتے رہے لیکن وہ لوگ جوان سن بڑے لوگ سن سواریاں بھی سن بچے کتنا کہ دوڑ دے تھک ہار کے قافلہ اگے چلا گیا مگر یہ حال نہ ہو اے نال کر لے ٹرتے رہے رات کا سفر کر ادھر ہو جائے کر ادھر ہو جائے دن چڑھیا تے دیکھیا دونوں شہزادے اسے ریگستان میں پھر رہے ہیں امام مسلم دے دونوں صاحبزادے جس وقت دن کی تاریکی ہوئی آپ ڈرتے ہمارے لوگ کے ایک درخت سائے تلے درخت کی اور دے اندر آپ پہ بیٹھ گئے اس واسطے کہ سانو کوئی ویچنا لوے کسی نو پتہ نہ چل جاوے دشمن کا علاقہ ہے ہم بیت اللہ اتنے زیاد نہیں فوجی پہ دے کے جاؤ نام تلاش کر کے لے آؤ پتہ چل گیا کہ سپرینٹینڈنٹ نے انہوں کو آزاد کر دیتا ہے انہیں انعام رکھ دیتا کہ جناب جڑا مسلم دے پتران لے کے آئے گا میں انہوں اتنا انعام دیواں گا انہوں اتنا انعام دیواں گا ادھر جناب فوجی بڑی آفتاب جناب تیاریاں کر کے انہوں لبن واسطے تیار ہو گئے کسی دی خواہش مینوں مل جاوے میں انعام لواں مینوں مل جاوے میں انعام لواں اور دونوں شہزادے دن دی تاریخ کے اندر درخت دے سائے تلے لٹے بیٹھ گئے جس جگہ تے بیٹھے سن تے پانی دا کنواں بھی ایسی پانی دا کنواں سی جدوں دن چڑھیا مائیاں گھڑے لے کے چھڑیاں لے کے گھروں پانی بھرن واسطے باہر آئیاں جس وقت خوہ اندر پانی بھرن لگے پانی جدوں خوہ اندر نگاہ ماری تے دو شہزادیاں دا عکس پانی دے اندر نظر آیا انہاں کے بچیاں دا عکس پانی دے اندر کیویں آیا جب وہ صرف پاسے نگاہ ماری تے دیکھیا دو شہزادے اٹھی جگہ تے بیٹھے نے لیکن پانی دے اندر انہاں دی تصویر نظر آ رہی ہے کھاڑے تے بیٹھ جاؤ تے بندے دی تصویر پانی جاتی ہے وہ بچے اونچی جگہ تے بیٹھے سن چٹان دے لیکن عکس دھوپ دی وجہ نال نا پانی میں چونا دا نظر آیا جس وقت ایک عورت نے دیکھا کہ شہزادے بڑے پیارے ہیں پانی کے عکس نظر آیا انہیں تلاش کیتا آپ دونوں شہزادے مل گئے عورت بڑی حیران ہوئی کہ اتنے خوبصورت حسین و جمیل اس نے بچے کو پیار کیتا اور نام شام پوچھیا یہ ڈرتے ہوئے کسن کوئی نہ آخر کار عورت بھی سمجھ گئی کہ کہہ لگی پترو میں محب اہل بیت ہوں سبحان والیاں اسی میرے نال چلو میں تانوں گھر لے کے جاواں گی نواواں گی دعاواں گی اور کھانا کھلاواں گی سون واسطے کمرہ دیاں گی بستر دیاں گی اور بڑی خدمت کراں گی میں اہل بیت نال محبت کرن والیاں ہن تانوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں بچیاں نے جدوں عورت دا یہ لہجہ دیکھیا تے بڑے خوش ہو گئے سبحان اللہ عورت بھی بڑی محبت دے نال انہاں نوں گھر لے گئی سبحان اللہ سبحان اس عورت نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں بچیاں کو اپنے گھر دے اندر لے آندا انہاں دا چہرہ دھلایا کپڑے تبدیل کروائے اعلیٰ بستر دیتا اعلیٰ کھانا دیتا پانی پلایا جو خدمت ہو سکی جو کھانا اچھا ہو سکیا تیار کر کے دیتا اور چہرے پہ رونقاں نے مولا تیرے تو قربان جاواں اپنے نبی دی اولاد دی خدمت کرن دا سانوں موقع عطا کیتا ہے اپنے نبی دی اولاد دی خدمت کرن دا سانوں موقع عطا کیتا ہے واہ مولا تیری قدرت تو قربان جاواں
رات کا وقت ہو گیا سو گئے بڑی محبت کی نیند سوتے ہوئے نے اللہ دی قدرت کا نظارہ دیکھو شام کا وقت ہویا وہ عورت ادھر خدمت کرتی پئی ہے لیکن عورت کا خامد جس کا نام سی حارث بڑا تھکیا ہویا اور جناب تھکاوٹ نال ٹوٹیا ہویا چوڑ چوڑ ہویا گرد و غبار چہرے تے پئی بڑا جویں بہت آگا کام کر کے مزدوری کر کے آیا ہے وہ تھکیا ہاریا گھر دے اندر داخل ہویا عورت کہنے لگی اللہ دے بندے کی گل ہے آج بڑا تھکیا ہویا ہے آج تو بڑا جس طرح بہت زیادہ کام کر کے آیا ہے بڑی تھکاوٹ ہے تیرے جسم دے اندر کہنے لگی کرما والی ہے آج سارا دن دوڑ دوڑ کے مر گئے نس نس کے مر گئے وہ کہنے لگی کہ اس واسطے ایک بندہ کہنے لگا اس واسطے کہ کوفے دے اندر جناب مسلم آئے سن مسلم نو جناب قتل کر دیتا گیا انہاں دے دو شہزادے قید دے اندر رکھے گئے وہ قید وچوں آزاد ہو کے چلے گئے امیر کوفہ نے یزید نو خط لکھیا کہ بچے میری قید دے اندر نے وہ بچے دا چھوڑ کے چلے گئے نے انہیں ابن زیاد نے انعام رکھیا ہے جیڑا انہاں شہزادیاں نو لے کے آوے گا جیڑا انہاں شہزادیاں نو گرفتار کر کے لے آوے گا انہیں انعام دیتا جائے گا میں انعام دے لالچ کے اندر سارا دن دوڑدا رہیا سارا دن تلاش کر کے جناب میں دوڑدا رہیا بچے مینوں مل جاون مینوں انعام مل جاوے جس وقت عورت نے بات سنی اس عورت کا ایک رنگ آنا شروع ہو گیا جانا شروع ہو گیا کہ ہائے جنہ بچیاں نو تلاش کردا بچے تے میرے گھر دے اندر نے میں تے بچیاں نو پیار دا نام لے کے محبیاں لے بیٹھ ہون دا دعویٰ کر کے گھر دے اندر لے کے آئیاں لیکن میرے گھر دے اندر بچیاں دا دشمن آ گیا اس عورت نے گلاں گلاں دے اندر سمجھانے کی کوشش کی تھی وے حارثہ انہاں بچیاں نو قتل کر کے تینوں کی ملے گا انہاں بچیاں نو لے جا کے تینوں کی ملے گا انہاں بچیاں نال دشمنی نہ کر انہاں نال پیار کر انہاں نال وفا کر اے انعام تے روپیے تے سونا تے چاندی دنیا دا مال ہے انہاں بچیاں دی خدمت کر کے قیامت والے دن انہاں دے نانا جی محمد مصطفیٰ کو شفاعت کی خیرات لے زمین سبحان اللہ سبحان کی ملے گا انہاں بچیاں نال دشمنی کر کے انہاں دے نانا جی کو شفاعت کی خیرات لے زمین میاں بیوی کے درمیان تکرار چل رہی ہے یہ تکرار جاری و ساری تھوڑی رات وقت ہویا وقت گزریا تے پچھلے کمرے وچوں بچیاں دے روڑ دی آواز آئی ہے تے بندے نے جس وقت بچیاں دے روڑ دی آواز سنی کہنے لگا مائی ایک بچیاں کتنیاں دی آواز ہے اپنی بیوی نو کہنے لگا کون لوگ دے اس نے پھر ٹال مٹول کرن دی کوشش کی کہ حارثہ سو جا یہ اپنے بچے نہیں ہیں اپنے گھر کے اندر نہیں ہیں پڑوسیاں دے روڑ دے لیکن بچیاں دے مسلسل روڑ دی آواز آ رہی کہنے لگا نہیں یہ اپنے گھر وچوں آواز آ رہی عورت بچا رہی ہے منگا نہیں پیا آخر اٹھیا پچھلے کمرے دا دروازہ کھلیا دو شہزادے حسین و جمیل چہرے والے ایک دوسرے دے نال گلے دے نال لگ کے رو رہے نے اکھاں چوں آنسو جاری نے رو رہے نے دو شہزادے بندے نے شہزادے ویکھے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہنے لگا کون ہے تسی ہن بچیاں نو تے یہی پتہ سی جیڑی مائی لے کے آئی ہے ساڈے نال محبت کرن والی ہے سانوں نہلایا ڈہلایا کپڑے تبدیل کروائے کھانا دیتا اڈا رکھیا آرام کروایا اے دا گھر والا جیڑا یا گھر دا جیڑا بھی فرد ہے یہ بھی محبے والے بیٹھ ہے انہوں نے بلا جھجک کہہ دیتا کہ اسی مسلم دے پتر سبحان اللہ سبحان اللہ اسی حضرت مسلم دے بیٹے ہیں جس وقت حارث نے یہ بات سنی کہنے لگا اچھا جنہاں میں تلاش کر کے سارا دن مردا رہا وہ میرے گھر کے اندر کیوں نہیں بچوں نے جب یہ جملہ سنا تو وہ بھی حیران ہو ایسی کام اپنے محباں کا گھر سمجھا دشمن ٹھیک پہنچ گیا عورت نے بڑا سمجھایا بڑا اس کو سمجھان کی کوشش کی تھی
منتاں ترلے کیتے کہ انہاں بچیاں نو کچھ نہ کی، لیکن ظالم لوگ جدو ظلم تے اتراون پھر انہاں نوں نظر کچھ نہیں آندا، انہاں نے امام مسلم دے انہاں دونوں پتراں کو والاں تو پکڑیا تے گھسیٹدا ہویا باہر۔ سر معاشر جب وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، ارے سر معاشر جب وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ کیوں رلاتا ہے تو فاطمہ زہرا کو کفن میں، ارے تو پھول کو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ انہاں شہزادیاں والا کو پکڑیا گھسیٹ دیا باہر لے کے آ گیا۔ اس فارس کی بیوی مجھ پیالے رہتے بڑے ترلے کی تھے کہ میرا بچیاں کو جنا کی۔ اس فارس کا بیٹا بھی مقابلے کے اندر آ گیا، کہنے لگا ابا انہاں پتراں نوں انہاں بیٹیاں کو جنا کی نہیں تاسی تیرے مقابلے کے اندر آواں گے۔ بیوی کے بیٹا مقابلے کے اندر، لیکن دنیا دا کتا لالچ کے اندر آ گیا، بیوی نال بھی لڑیا بیٹے نال بھی لڑیا۔ انہاں ساریاں نوں چھوڑ کے انہاں دونوں شہزادیاں نوں فرات کے کنارے تے لے کے آ گیا، نہر فرات تے لے کے آ گیا۔ نہر فرات تے لے آ کے دونوں نوں کھڑا کیتا اور کہنے لگا میں تانوں قتل کروں۔ دونوں شہزادے کھڑے نے تو بڑا کہنے لگا کہ پہلے مینوں قتل کر، پہلے مینوں قتل کر۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس باتیں کہ میں اپنی اکھاں دے سامنے چھوٹے ویر کو قتل ہوندے نہیں دیکھ سکتا۔ تے چھوٹا کہنا مینوں قتل کر، میں اپنی اکھاں دے سامنے بڑے نوں نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا اس نے ایکو واری دونوں یک بار کی کھڑیاں کر کے دونوں شہزادیاں نوں شہید کر دیا۔ لاشیں انہوں نے نارے فرات کی گرا دے، سر لے کے ابن زیاد کے دربار چ آ گیا۔ ابن زیاد گورنر صاحب مبارک ہوئے مبارک ہوئے۔ میں نے کہا خیر مبارک کس گل دی؟ کہنے لگا باغیاں دا سر لے کے آئے۔ وہ کہڑے باغی؟ کہنے لگا مسلم کے پتر، جہاں مسلم کے پتر کا نام لیا، دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف میں پھر جوابی کاروائی ہوئی اور انہیں کو بدلہ جا گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا میں قتل کرنا کوئی نہیں سی آتے، میں کسی گرفتار کر کے لے آؤ، اے انعام منگا لایا۔ دنیا پچھے دین منجایا دنیا نہ چلی ساتھ، اور دنیا پچھے دین منجایا دنیا نہ چلی ساتھ۔ پیر کو ہاڑا مارے مورکھ اپنے ہاتھ، کہ اپنے ہاتھوں کے نال اپنے پیر وڈ لے، اپنے پیر وڈے اپنے انعام دے لالچ ہن انعام بھی گیا، دنیا میں گئی، دین بھی گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کہنے لگا کہ میں تے قتل دا کوئی نہیں سی آکھیا، میں تے گرفتار نہ آکھیا سی، میں تے یزید نو خط لکھیا ہے کہ وہ میرے کو زندہ گرفتار نے، یہ یزید نے میرے کو زندہ مانگ لے، میں کیویں دیواں گا؟ اگر اس نے قتل دا حکم دیتا تے پھر تے گل ٹھیک، اگر زندہ مانگ لے تے میں کی جواب دیواں گا؟ تو انہوں نے کیوں قتل کیتا میرے حکم تو بغیر؟ اس جگہ